السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں اپنی مسجد کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، تقریباً عشاء کے بعد کا وقت تھا، تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ کسی گھر میں جو ہے نا وہ کوئی ویڈیو چل رہی تھی، اس میں ایک مولانا صاحب جو ہے نا وہ شب برات پر غسل کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اس طرح سے غسل کر لو تو پورے سال جادو ٹونے سے دشمن سے حفاظت رہے گی۔ میں سننے لگا وہ کیا بتا رہے ہیں بھائی، یہ تو وہ بتا رہے تھے 7 بیری کے پتے لے کے آؤ اور گرم پانی کر لو، بیری کے پتے پیس کر اور وہ پتے جو ہے وہ پانی میں ڈال دو، اور پانی جو ہے نا بہت گرم ہونا چاہیے، نہ بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے، پھر اس کو نہا لو، اور اسی بیری کے پتوں کو ایک کٹورا پانی لے کے وہ بیری کے پتے پیس کر اس میں ڈال لو اور پیو اس پانی کو، چسکی لے کر پیو اس پانی کو، اور چسکی ایسے لینا ہے کہ پانی زیادہ نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا پانی کی چسکی لو پھر رک جاؤ، 3 چسکیوں میں وہ پانی پینا ہے۔ جب آپ اس طرح سے پانی پی لو گے اور اس طرح سے غسل کر لو گے تو آپ جو ہے نا وہ سارے سال بیماریوں سے، جادو ٹونوں سے، اس سے محفوظ رہو گے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا عید کا غسل بالکل سادہ سمپل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، بالکل سمپل غسل۔ عید الاضحیٰ، دونوں جو ہماری عیدیں ہیں اس میں بالکل سمپل غسل، اور جو چھوٹی عید ہے ہر ہفتے کی جو عید ہے جمعہ، اس میں بھی غسل کرنے کا بالکل سنت طریقہ جو ہے وہ بالکل سادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم مان لیجیے ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے تب بھی جو ہے وہ غسل کرنے کا طریقہ بالکل سادہ، کوئی ٹیکنیکل عجیب و غریب طریقہ غسل کا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضور نے کبھی بیان فرمایا۔ میں نے کہا بھائی یہ آدمی جو بتا رہا ہے یہ کون سا غسل لے کے آیا ہے کہ بیری کے پتے ساتھ لے کے آؤ، اسے پانی میں یوں کر کے کوٹو، یوں کر کے ڈالو، اور یوں پانی گرم ہونا چاہیے، اس طرح سے پیو، چسکی لے کے پھر اسی پانی سے نہا لو تو بس تمہارا یہ ہو جائے گا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ طرح طرح کے غسل بھی چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ آپ مجھے بتائیے، نماز جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، عید کی نماز، عید جیسا عظیم الشان دن جو ہمیں ملا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، اس میں بھی غسل ہم ویسے ہی کرتے ہیں نا جیسا ہم عام دنوں میں کرتے ہیں۔ کوئی غسل کرنے کا الگ طریقہ نہیں ہے، کسی بھی دن میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی غسل کرنے کا الگ طریقہ بتایا۔ دین آسان ہے بہت، دین کے طریقے بہت آسان ہیں، لیکن کیا کریں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی دکان چلانی ہے، اور جب تک کوئی عجیب چیز ہم نہیں دکھائیں گے تو دکان کیسے چلے گی، گدی کیسے چلے گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ملنے والے ہمارے وہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، تو میں ان کے کسی ایسے ہی کوئی دعوت نامہ یا خالص شاید یوں ہی ملاقات کے لیے میں گیا ہوا تھا، تو ان کی گدی چلتی ہے، تو وہ بھی تعویذ گنڈے دیتے ہیں، تو ان کی گدی چلتی ہے، تو میں ان کی گدی پہ بیٹھا، انہوں نے مجھے ناشتہ پانی کرایا، اتنے میں ایک کسٹمر آ گیا۔ تو وہ جب کسٹمر آ گیا تو انہوں نے اس کا چیک اپ وغیرہ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد بھائی آپ کے اوپر فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں انہوں نے بتائی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فلیتا لو، یہ آپ کو جلانا ہے، یہ فلیتا آپ کو جلانا ہے، لیکن جلانا ایسے ہے کہ ماچس کی پہلی تیلی سے ہی جلنا چاہیے، اور کونے پہ سے جلنا شروع ہونا چاہیے، اور پورا جلنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے اچھا دوسری تیلی میں، کہیں پھر کام نہیں کرے گا، یہ پہلی بار میں ہی ماچس یوں کر کے آپ نے جلائی تو ماچس کی پہلی تیلی سے ہی یہ جلنا چاہیے، اور کونے پہ سے جلنا چاہیے، اور پورا جلنا چاہیے، تھوڑا سا بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، اسی لیے اچھے طریقے سے جلائیے گا آپ اسے۔ اور یوں کر کے یہ جو 2 انگلیاں ہیں، یہ فلیتا آپ کو انہی 2 انگلیوں سے پکڑنا ہے، تیسری انگلی نہیں لگنا چاہیے، 2 انگلیوں سے پکڑیں آپ، اور ماچس کسی سے جلوائیں اور اسے جلائیں، ایسے ہی آپ کو جلانا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں حیران آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا بھئی یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ جب وہ کسٹمر چلا گیا ان کا، تو میں نے کہا بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے تمہارا، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ تو بولے کہ ارے مفتی صاحب کیا بتائیں، بڑا چکر ہے، اگر سادہ طریقہ جیسے آپ بتاتے ہو، اگر ایسا سادہ طریقہ میں بتا دوں گا تو یہ کہیں گے کہ یہ مولوی کچھ جانتا نہیں ہے، یہ سمجھیں گے کچھ جانتا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تو نارمل ہے، سب کو پتہ ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا اسے نمک مرچ لگا کے مسالہ ڈال کے خطرناک بنانا پڑتا ہے، تبھی تو اسے لگے گا کہ ہاں مولانا صاحب نے کچھ خطرناک آئٹم دیا تھا، تبھی تو اسے لگے گا کہ مولانا صاحب نے کچھ زبردست تعویذ دیا تھا، فلیتا دیا تھا، کہ ایک دم میں فٹ فاٹ ہو گیا۔ اور اگر میں نارمل اسے بول دوں گا کہ اس کو جا کے جلا دو تو وہ جا کے جلا دے گا نارمل، اسے کوئی خاص چیز اس میں کیا لگی۔ لیکن جب وہ ایسے جلائے گا، اس ساری کنڈیشنز میں نے بتا دی، اب اس کو لگے گا کہ ہاں کچھ فلیتے میں تھا، تبھی انہوں نے اس طرح سے بتایا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ ڈرامہ چل رہا ہے خطرناک والا۔
تو سب جگہ یہ چل رہا ہے. اب غسل میں بھی عجیب و غریب طریقے کہ یہ ڈالو، اس طرح سے مگا ڈالو، یوں کرو وہ کرو، ایسے پیو، اور وہ بتا رہا یوں سیدھے ہاتھ سے پیو، ایک چسکی لینی ہے پھر چھوڑ دینی ہے. میں بہت دیر تک سنتا رہا، مسجد کی چھت پر بیٹھا ہوا، نے کہا اللہ اکبر، کیا کیا ڈرامہ چل رہا ہے. اب بتائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. جو حضور نے غسل کا طریقہ بتایا، جو مسنون طریقہ ہے وہی غسل کا طریقہ ہر دن ہے، ہر جمعے میں ہے، ہر جو ہے عید پر ہے، عید الاضحیٰ پر ہے، اور جب آپ ناپاک ہو جاؤ تب بھی وہی طریقہ ہے. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی وہی مسنون طریقہ ہے. اس طریقے سے ہٹ کر غسل کا کہیں طریقہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ بزرگوں سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت رکھنے والے اصحاب ہیں، بزرگان دین ہیں، تابعین ہیں، طب تابعین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، کسی سے ثابت نہیں ہے. اللہ جانے کہاں سے آ گیا. اور اسے لوگ دھیان سے سن رہے، بھائی صاحب کیا زبردست طریقہ غسل کا بتایا ہوا ہے. ارے اس طرح بیری کے پتے بھی لوگ لے کے آئیں گے شب بارات کو، اور جو ہے وہ مغرب سے پہلے نہانا ہے، شاید مغرب کے بعد نہانا ہے، مغرب سے پہلے نہانا ہے، یہ غسل کرنا ہے، یہ غسل کرنا ہے. صحابہ نے کبھی اس طرح سے نہائے؟ صحابہ اس طرح سے نہائے تھے؟ یا کسی بزرگ نے بتا دیا ہو کہ بھیا یہ بیری کے پتے ڈال کے نہانا ہے، اور ایسے ایسے نہانا ہے، اور ایسے ایسے پانی پینا ہے؟ نئی چیزیں. ارے میرے عزیز بھائیوں، مسلمان ویسے ہی سنت سے دور ہے، مسلمان ویسے ہی دین سے دور ہے، مسلمان نے ویسے ہی دین کو چھوڑ رکھا ہے. اب یہ نئے ڈراموں کے چکر میں مسلمانوں کو لگا کے آپ دین سے اور دور کر رہے ہو. ارے ہمارے پاس نبی کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو مسلمان فالو نہیں کر پا رہا ہے، پھر تم بیچ میں یہ ڈرامے اور لے آئے تو وہ ان کے چکر میں پڑھ کے اور نہیں سنے گا، پھر دین کو اور چھوڑ دے گا. جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ پروموٹ کرو. جب مسلمان مسنون طریقے کو فالو کرنے میں پکا ہو جائے، پھر آپ نئے طریقے بھی بتا دو تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آلریڈی بچہ اگر پڑھائی پہ پہلے ہی نہیں دھیان دے رہا ہو، پہلے ہی وہ فیل ہونے کی کگار پہ ہے، پھر اس کو آپ ایک گڈا اور پکڑا رہے ہو، اس میں لگ کے وہ کباڑا ہو جائے گا. یہی حال مسلمانوں کا ہے. مسلمان بددین ویسے ہی ہے، نہ نمازوں کی اسے پرواہ، نہ حضور کی سنتوں کی اسے پرواہ، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے. پھر اس میں یہ نئے آئٹم اور پکڑا رہے ہیں کہ صاحب یہ غسل کا طریقہ دیکھ لو. اب مسلمان کو مسنون غسل کا پتہ نہیں ہے، مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ غسل میں سنتیں کتنی ہوتی ہیں، مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اس کی طرف تو آپ کی توجہ نہیں ہے، نئے غسل اور بتا رہا ہو. ارے آپ پہلے مسلمانوں کو مسنون غسل سکھا دو یار. اب جب آپ اسے یہ نئے طریقے دو گے تو ان میں تو ویسے ہی شیطان اور انٹرسٹ پیدا کر دیتا ہے. اب اس میں پوری قوم لگ جائے گی. ویسے ہی پوری قوم وظیفوں میں لگی ہوئی ہے. مسنون طریقے کو چھوڑ کر اہدنا الصراط الصراط مستقیم اسے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال چھوڑ کر پوری مسلمان قوم وظیفوں میں، تعویذوں میں، چھو چھا میں، مزاروں پر، اس میں لگی ہوئی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا سا راستہ ہے، کلیئر سا راستہ ہے، اس راستے کو فالو کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.